تو آئیے اس معاملے کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی ادارہ چاہے کتنی ہی تیاری کیوں نہ کر لے، سیکیورٹی کے واقعات ہو کر رہتے ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ حملہ ہوگا یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جب حملہ ہوگا تو کیا کرنا ہے۔ اور یہ بات اس اقتباس سے بہتر کون سمجھا سکتا ہے جو ہمارے ماخذی مواد سے لیا گیا ہے۔ گوگل کلاؤڈ کے ایک سیکیورٹی اسٹریٹجسٹ کہتے ہیں، کوئی ادارہ سیکیورٹی حملے کے لیے کتنا ہی تیار کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی موڑ پر کچھ نہ کچھ غلط ہو ہی جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر سائبر سیکیورٹی کی پوری دنیا قائم ہے۔ تو فرض کریں ایک بریچ ہو چکا ہے اور گھڑی کی ٹک ٹک شروع ہو گئی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے ایک منظم جوابی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے، اور یہاں ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ اچھا، تو جب حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے خطرے کی گھنٹی کون بجاتا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے جو الارم بجتے ہیں وہ آٹومیٹڈ سسٹم سے آتے ہیں۔ یہی ہماری دفاعی لائن کا پہلا مورچہ ہے۔ سب سے پہلے ایکشن میں آتا ہے انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم، یعنی IDS۔ اسے یوں سمجھیں جیسے ہمارے گھر میں لگا سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے نا، جو کسی بھی مشکوک حرکت پر فوراً مالک کو خبردار کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح IDS بھی سسٹم اور نیٹ ورک کی ہر سرگرمی پر نظر رکھتا ہے، اور جیسے ہی کوئی غیر معمولی بات دیکھتا ہے فوراً الرٹ جاری کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بہت اہم ٹول کام کرتا ہے، جسے سیم کہتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایک گاڑی کے ڈیش بورڈ جیسی ہے۔ جیسے گاڑی کا ڈیش بورڈ ہمیں انجن، ٹائر پریشر اور دوسری چیزوں کے بارے میں بتاتا رہتا ہے، ویسے ہی سیم بھی ہزاروں جگہوں سے ڈیٹا اکٹھا کر کے ایک ہی اسکرین پر دکھا دیتا ہے، جس سے پورے نیٹ ورک کی صحت کا پتہ چلتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سیم کام کیسے کرتا ہے؟ اس کا پورا عمل 3 مرحلوں میں ہوتا ہے۔ پہلا قدم، یہ ہر طرف سے مطلب ہزاروں جگہوں سے بہت بڑا ڈیٹا اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کرتا ہے۔ دوسرا قدم، پھر یہ اس سارے کچے ڈیٹا کو صاف کرتا ہے، غیر ضروری چیزیں ہٹاتا ہے تاکہ سب کچھ ایک ہی فارمیٹ میں آ جائے۔ اور آخر میں تیسرا قدم، یہ اس صاف شدہ ڈیٹا کا کچھ اصولوں سے موازنہ کرتا ہے، اور اگر کوئی گڑبڑ نظر آئے تو فوراً الرٹ جاری کر دیتا ہے۔ اچھا، تو جب آٹومیٹڈ سسٹم ایک الرٹ بھیجتا ہے تو اب باری آتی ہے انسان کی، یعنی سیکیورٹی اینالسٹ کی، اور ان کے سامنے سب سے پہلا اور سب سے اہم سوال یہ ہوتا ہے، کیا یہ صرف ایک عام سا ایونٹ ہے یا پھر یہ ایک حقیقی انسیڈنٹ، یعنی کوئی سنجیدہ واقعہ ہے؟ یہ سلائیڈ اس فرق کو بہت اچھے سے سمجھاتی ہے۔ دیکھیں، ایونٹ تو نیٹ ورک پر ہونے والا کوئی بھی کام ہے، جیسے کوئی اپنا پاسورڈ بھول گیا اور اسے ریسیٹ کر لیا، یہ ایک ایونٹ ہے۔ لیکن انسیڈنٹ وہ ایونٹ ہے جس سے سیکیورٹی کو اصل میں خطرہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی ہیکر نے کامیابی سے کسی کا پاسورڈ بدل کر اس کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کر لی۔ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ہر انسیڈنٹ ایک ایونٹ ہوتا ہے، لیکن ہر ایونٹ ایک انسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ جب یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی ایک انسیڈنٹ ہے تو پھر شروع ہوتا ہے ٹریاج کا عمل۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہسپتال کے ایمرجنسی روم میں ڈاکٹرز مریضوں کو دیکھتے ہیں اور سب سے زیادہ تشویشناک حالت والے مریض کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ سیکیورٹی میں بھی انسیڈنٹس کو ان کی سنگینی اور ممکنہ نقصان کی بنیاد پر ترتیب دیا جاتا ہے تاکہ سب سے خطرناک مسئلے پر فوراً توجہ دی جائے۔ اب یہاں سے کہانی ایک جاسوسی ناول کی طرح ہو جاتی ہے۔ ہم تفتیش کے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، جسے ہم ڈیجیٹل کرائم سین بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں اینالسٹ کا کام ہوتا ہے حملے کی بکھری ہوئی کڑیوں کو جوڑ کر پوری کہانی سامنے لانا۔ ہر اچھی تفتیش کی طرح یہاں بھی کچھ بنیادی سوالات ہوتے ہیں جن کے جواب ڈھونڈے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ کس نے کیا؟ اصل میں ہوا کیا تھا؟ یہ کب ہوا؟ کہاں ہوا؟ اور سب سے اہم، یہ کیوں ہوا؟ یہ 5 سوالات ہی پوری تفتیش کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اور جیسے ایک جاسوس اپنی کیس فائل میں ہر چھوٹی بڑی بات لکھتا ہے، بالکل اسی طرح سیکیورٹی اینالسٹ ہر چیز کو ایک انسیڈنٹ ہینڈلرز جرنل میں درج کرتے ہیں۔ یہ ایک آفیشیل ریکارڈ ہوتا ہے جس میں ہر ثبوت، ہر ایکشن اور ہر نئی معلومات کو احتیاط سے لکھا جاتا ہے۔ جب تفتیش مکمل ہو جاتی ہے اور دشمن کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر وقت آتا ہے جوابی کارروائی کا۔ اب تفتیش سے ایکشن کی طرف بڑھنے کا وقت ہے۔ یہ جوابی کارروائی بھی 3 مراحلوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلا قدم ہے کنٹینمنٹ، یعنی نقصان کو پھیلنے سے روکنا۔ مثال کے طور پر جس کمپیوٹر پر حملہ ہوا ہے اسے فوراً نیٹ ورک سے الگ کر دینا۔
دوسرا قدم ہے ایراڈیکیشن، یعنی حملے کے ہر نشان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، جیسے وائرس کو ہٹانا یا کمزوری کو ٹھیک کرنا۔ اور تیسرا قدم ہے ریکوری، یعنی سب کچھ واپس معمول پر لانا، جیسے سسٹم کو دوبارہ ٹھیک کرنا اور پاسورڈز بدلنا۔ لیکن کیا خطرہ ٹل جانے کا مطلب یہ ہے کہ کام ختم ہو گیا؟ بالکل نہیں، لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ انسیڈنٹ رسپانس کا سب سے اہم مرحلہ تو اب شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمیں NIST کا پورا انسیڈنٹ رسپانس لائف سائیکل نظر آتا ہے۔ یہ تیاری سے شروع ہوتا ہے، پھر کھوج اور تجزیہ، اس کے بعد جوابی کارروائی، اور آخر میں آتا ہے پوسٹ انسیڈنٹ ایکٹیویٹی۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل چلنے والا چکر ہے۔ ایک واقعے کا اختتام اگلے واقعے کی تیاری کو مزید بہتر بناتا ہے۔ تو یہ چکر چلتا کیسے رہتا ہے؟ اس کا جواب ہے لیسنز لرنڈ میٹنگز میں۔ حملے کے بعد پوری ٹیم بیٹھ کر جائزہ لیتی ہے کہ آخر ہوا کیا تھا، ہمارے کون سے اقتدامات کامیاب رہے، اور آئندہ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں سے اصل سیکھنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ تو آخر میں پچھلا حملہ تو ختم ہو گیا، لیکن اصل سوال جو باقی رہتا ہے وہ یہ ہے، کیا ہم اگلے حملے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ سائبر سیکیورٹی کی دنیا میں تیاری کوئی منزل نہیں، بلکہ ایک ناختم ہونے والا سفر ہے۔